رکانہ نے لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور اسے اپنے قریب کر کے کہا، ارمن یہودی کی بیٹی ہو، کیا میرا جسم اور میری طاقت تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے جواب دیا۔ پہلے اپنے بھتیجے کو ہراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ رکانہ نے بتوں کی قسم کھا کر کہا، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ تیری بات پوری کروں گا، تم بھی اپنی بات پوری کرنا۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا کہ میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑی بہادری اور جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، یہ ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا میں آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کشتی ہوگی، اور جو ہار گیا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ وہ تلواروں اور برچھیوں سے لیس ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ قریش کشتی کا بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف طنزیہ نگاہ ڈالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھوم گیا ہو۔ ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر لکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پھر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم تیسری بار پٹخا گیا تو
کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ اب مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ چچا رکانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مکہ سے مدینہ کی طرف سفر ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط میں جانیے آپ رضی اللہ عنہ کا بھائی مسلمانوں کی قید میں کیسے آیا اور جنگ بدر میں خالد رضی اللہ عنہ کیوں شریک نہ ہوئے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلی قسط جلد آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ہماری سیریز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔